بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اب آپ کو سرکار بودلہ بہار کی حالات، زندگی کے حالات واقعات سنائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت سکندر بودلہ بہار کلندر پاک کے ساتھ 7 درجہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور کلندر پاک بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت کلندر پاک کے مزار اقدس کے نزدیک ہی ایک قلعہ ہے۔ آپ کے دور میں اس قلعہ میں اس علاقہ کا حکمران راجہ چوپٹ تھا، جو سیون اور اس کے گرد گرد علاقوں میں ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستانیں زبان زرد عام ہیں۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں عوام الناس اس کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے۔ چونکہ وہ ہندو راجہ تھا، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بڑی زبردست فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی بھی فرد اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا، مگر وہ لوگ جس پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھیں۔ انہی ایام میں لوگوں نے اس کو بتلایا کہ محجوب قلندر شہباز کا دیوانہ ہے، اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ چوپٹ راجہ اکثر ان کے مستانہ دوار نعروں سے آگاہ رہتا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ کون ہے۔ اب اس کو بتایا گیا کہ یہ قلندر شہباز کا مرید ہے، تو اس نے اس محجوب کو اپنے پاس بلایا۔ کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس محجوب نے ایک مرتبہ پھر زوردار انداز میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کو بتایا گیا کہ اس محجوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ اس نے سکندر بودلہ بہار سے کہا کہ قلندر شہباز کا نام نہ لیا کرے، اور نہ ہی یہ نعرے لگایا کرے، مگر سکندر بودلہ کی آواز میں اور بھی شدت آ گئی۔ اس بدبخت راجہ کی بے دماغی اپنے عروج پر پائی گئی، اور اس نے حکم دیا کہ اس محجوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ ہی اپنے ہم ہضموں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا، مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے۔ ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اور ادھر قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ رفیقی سے دھمال ڈال رہے تھے۔ دھمال ڈالتے ڈالتے وہ اکثر سکندر بودلہ پکارتے تھے، اور جہاں بھی سکندر بودلہ ہوتا وہ اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی قلندر پاک نے آواز بلند کی، تو قلعہ میں چھپ کر سکندر بودلہ کا بہار کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ وہ جو بوٹیاں کھا رہے تھے ان کے معدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے منہوں سے نکل کر قلندر پاک کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں میں موجود تھیں وہ بھی ان میں سے نکل کر قلندر پاک کے پاس آ گئیں۔ جب سب بوٹیاں آپ کے پاس پہنچ گئیں تو ایک جسم کی صورت اختیار کر لی۔ وہ صورت تھی جناب سکندر بودلہ بہار کی۔ قلندر شہباز نے راجہ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ میرے مرید کو تم نے قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو اس کا جسم اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو راجہ گھبرایا تو ضرور، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جب ظالموں کی بددینی نزدیک آتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر نادم نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ظالموں کا ہمیشہ سے دستور دیکھا گیا کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، جبکہ وہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ راجہ چوپٹ نے قلندر پاک سے کہا کہ میں نے اس محجوب کو اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ یہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے، جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ محجوب رہتا ہے، اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ قلندر پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر وہ آپ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا، اور محل پہ جانے سے پہلے اس نے آپ پر اور آپ کے مریدوں پر بھی بے جا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنا کاسہ الٹا کر دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس موجود بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے اس بات کو نوٹ کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے، اور اس کی قدر قلعے میں اس ظالم کے نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ جو لوگ دیکھ کر آئے وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہے، اور گائے بگائے وہاں سے مختلف شاہ برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ قلندر شہباز نے ایک اور
ملون کو اس کو ہمارے اس پہ زمین و زندہ دفن کر دیا اور اس کی ظالمانہ کارروائی کو یکدم بند کر دیا۔ پھر ماضی کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام الناس نے قدرے سکھ کا سانس لیا۔ کلندر پاک نے اپنے محبوب ولید کا مزار ہی تباہ و برباد کے لیے نزدیک بنایا۔ آپ کے مزار اقدس پر کلندر پاک کے روزہ سے جداگانہ انداز میں دھمال جاری جاتی ہے۔ روایت ہے کہ ہر جمعہ کی شب جب رات ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو سکندر بودلہ بہار کے فقیر رنگین کپڑے پہن کر پیروں میں گھنگرو باندھ کر کلندر پاک کے مزار سے ان کے مزار کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک دل فریب منظر ہوتا ہے۔ لوگ سکندر بودلہ بہار کے مزار پر انوار پر دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں جو اپنے مرشد کامل پر قربان ہو گئے، مگر ان کے مرشد نے ان کو قربان کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا اور اپنے روحانی تصورات سے کام لیتے ہوئے ان کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس قلعہ سے کچھ نہ کچھ برآمد ہوتا رہتا ہے۔ یوں ایک چیز برآمد ہوتی ہے تو سکندر بودلہ بہار کی یاد لوگوں کے اذہان میں نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے۔ سکندر بودلہ بہار کے مزار اقدس اسی قلعہ کے نزدیک اسی جگہ واقع ہے جہاں آپ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آخر میں آپ سے دفعہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ ہم بار بار بہتر ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔